السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو تحریر ہے زہرا فروخ حسن کی۔ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 20۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بارش کا زور ایک دم سے طوفانی ہو گیا اور اسی ریسٹورانٹ کے کچھ فٹ کے فاصلے پر مقیم 5 اسٹار ہوٹل کے اوپری فلور کا ایک سوٹ چاروں طرف پھیلے دھوئیں میں جیسے گرد آلود سا معلوم پڑ رہا تھا۔ کھڑکیوں سے لے کر ہوٹل کی بالکنی تک کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بارش کی بوندیں تڑ تڑ کر کے شیشے پر گرتی ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سوٹ میں 3 بیڈ ایک طرف لگے ہوئے تھے، جن پر نئی نکور کوری چادر بچھی ہوئی تھی۔ کناروں پر تکیے اور کشنز سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ انہی ایک بیڈ پر 2 سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے، ایک بند تھا اور دوسرا کھلا ہوا تھا، اور ایک بڑے بڑے بالوں والا لمبا تڑنگا شخص ان میں پڑے اسلحوں کو چیک کر رہا تھا۔ ذرا سا آگے بڑھ کر صوفے لگے ہوئے تھے، اس میں سے ایک صوفے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کالے بال، بڑی ہوئی کالی داڑھی اور آنکھیں ایک دم سرخ۔ کالے رنگ کی شرٹ کے آدھے سے زیادہ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں گنڈا ٹائپ لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں سرور چھانے والا سیال کا گلاس۔ سامنے دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھتا وہ کبھی سگریٹ کا کش بھرتا اور کبھی شراب کا گلاس منہ سے لگا لیتا۔ بیٹھے بیٹھے وہ شاید تھک گیا تھا، تبھی اس نے پیر اٹھا کر شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا، جہاں اس کا اسلحہ ایک چھوٹی سی گن کی صورت میں رکھا ہوا تھا۔ کچھ دوری پر آگے جا کر 2 اور آدمی بھی بالکنی کے شیشے سے باہر کو جھانک لیتے، پھر سر چھٹک کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتے۔ صوفے پر بیٹھے اس گنڈے ٹائپ شخص کی طرح وہ پرسکون نہیں تھے۔ آج جو ڈیل اس ہوٹل کے سوٹ میں ہونے والی تھی، ان کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بیٹھ جاؤ سیٹ لوگ، مال آ جائے گا، کاہے کو اتنا گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ شخص بولا تو اس کا لب و لہجہ بالکل اسی طرح تھا جو اس شہر کے گنڈوں کی خاص پہچان تھا۔ ان دونوں شخص کے پاؤں تھمے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سگریٹ کے کش لیتے اس گنڈے کو۔ تمہیں نہیں معلوم ہمارا 2 دفعہ کتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک تو اس سالے کمشنر کی وجہ سے اور دوسرا رات کے اس درندے ولف کی وجہ سے۔ اس بار ہم کوئی اور نقصان نہیں اٹھانا چاہتے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی ہلکی سرخ آنکھوں سے صوفے پر بیٹھے اس شخص کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ولف کا نام کیا آیا؟ بیڈ پر بیٹھے شخص نے گنز چیک کرتے ہوئے پہلو بدلا۔ سالہ اس کمشنر کو تو میں پہچانتا ہوں، لیکن یہ ولف کون ہے جس کا پالا ابھی تک مجھ سے نہیں پڑا؟ سر ہلا کر بولتے ہوئے سگریٹ کا کش لے کر اس نے منہ نہیں کھولا، بلکہ اس بار دھواں ناک سے نکالا۔ دھواں ناک سے گول گول دائرے کی صورت میں نکل کر فضا میں محلول ہونے لگا۔ شکر کرو کہ تمہارا پالا اس خطرناک ولف سے نہیں پڑا۔ بھیڑیا ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ درندہ۔ اس بار دوسرا شخص جو شکل سے کچھ زیادہ ہی ڈرا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا، اس نے کہتے ہوئے خوف سے جھرجھری لی۔ صوفے پر بیٹھے شخص نے اپنی ٹانگیں ٹیبل سے اٹھائیں اور شراب کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا کر گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان دونوں سیٹ کو دیکھا۔ اچھا، تب تو ملنا بنتا ہے سیٹ۔ دیکھوں تو ذرا یہ کون رات کا ہیرو پیدا ہو گیا جس کا پالا ابھی تک مجھ سے نہیں پڑا۔ سگریٹ فرش پر پھینک کر اس نے جوتوں تلے مسل کر غرور سے اپنا کالر گردن کے پیچھے پھینکا۔ بیڈ پر بیٹھا شخص آرام سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور ان تینوں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ تمہارا جب دل کہے اس سے مل لینا، ابھی ہماری ڈیل پکی ہو جانی چاہیے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور بس کاندھے اچکا کر اس خطرناک چہرے والے گنڈے کو دیکھا۔ او سیٹ، تم دونوں خانزادہ صاحب کے دوست ہو، اس لیے فکر ناٹ، میں ہوں نا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بیڈ تک آیا۔ وہی اسلحہ ہے نا کو جو ہم نے منگوایا تھا؟ کالے رنگ کے لمبے لمبے بالوں والے گنڈے سے بول کر اس نے دوسرا سوٹ کیس اپنی طرف کھسکایا۔ یس باس، بالکل فرسٹ کلاس مال ہے، جس پر تانی نا بس ایک بار میں بھیجا باہر نکل جائے گا سالے کا، وہ بھی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لمبے بالوں والا بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ایک اسلحہ چومتے ہوئے وہ مسکرایا۔ سالے تجھے بھیجا اڑانے کا بڑا شوق ہے۔ وہ شخص بے ڈھنگے پن سے ہنستا ہوا دوسرا بند سوٹ کیس کھولنے لگا۔ لمبے بالوں والے نے عجیب سے مسکراہٹ سے اسے اور پھر کمرے میں موجود ان دونوں کو بھی دیکھا، جو آرام سے صوفے پر بیٹھ کر بوٹل اٹھا کر اپنے لیے پیک بنانے لگے تھے۔ ان دونوں سے نگاہ ہٹا کر اب اس نے دوسرے سوٹ کیس کی طرف دیکھا۔ سوٹ کیس کھلا اور ان نوٹوں کی گڈیوں سے بھرے سوٹ کیس نے کھولنے والے گنڈے کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ البتہ لمبے بالوں والے گنڈے نے سر جھٹک کر اسلحے پر نگاہ جما دی۔ اس کے لیے پیسے سے زیادہ اسلحہ زیادہ خوشی کی چیز تھی۔ اسی ہوٹل کے دوسرے سوٹ کے روم کی بالکنی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سلائڈ شیشے بھی اپنی جگہ سے کھسکے ہوئے تھے۔ باہر سے آتی تیز بارش کے قطروں کے ساتھ سرد ہواؤں نے روم کو یخ بنایا ہوا تھا۔ یہ سوٹ بھی اس سوٹ کی بناوٹ اور سجاوٹ سے جدا نہیں تھا۔ تینوں بیڈ میں سے ایک بیڈ کے کونے پر وہ کالی جیکٹ اور کالی ہی جینز میں اپنے بوٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے چاقو فٹ کر رہا تھا۔ ایک گن اس کی جیکٹ کے اندرونی جیب میں بھی تھی اور ایک گن اس کے پاس ہی بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ روم سخت سردی کی وجہ سے کپکپانے پر بھی مجبور کر دے، لیکن وہ شخص جیسے فولاد کا بنا ہوا تھا۔ سردی کا بس اس پر اتنا اثر ہو رہا تھا کہ اس کی ناک اور کان سرخ ہو رہے تھے، جس کی اسے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔
تبھی دروازے کے اس پار اس کے تیز کانوں نے قدموں کی چاپ محسوس کی تھی۔ کوئی دروازے کے نزدیک تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بیڈ پر رکھے اپنی گن کے اوپر آئے تھے۔ دروازہ کھلا اور وہ گن تانتا کہ 2 افراد کو دیکھ کر بس اس نے انہیں گھورا اور دوبارہ سے گن پر سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنے گلوز پہن رہا تھا۔ اتنی دیر؟ جاؤ فوراً الماری سے اپنا سامان نکال کر تیار ہو جاؤ، خود ہی پوچھا اور جواب سنے بغیر دونوں کو حکم دے کر الماری کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان دونوں کے منہ کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ آرڈر جاری ہو چکا تھا۔ وہ دونوں مستعدی سے اس الماری کی طرف بڑھے اور کچھ ہی منٹوں میں ان کے تن پر بھی کالے لباس آ چکے تھے۔ دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ماسک نکالا اور اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ ایک بار پھر وولف شکار کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر تیار ہو چکے تھے۔ ہم بالکنی کے ذریعے اوپر تک جائیں گے، وہاں سے لاسٹ فلور پر دائیں طرف ان کا روم موجود ہے۔ کوریڈور میں ان کے 2 ساتھی ہیں۔ ظاہراً ان کے ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہے، لیکن جیسے کوئی خطرہ دکھے گا وہ اپنی چھپی گن سے حملہ کر دیں گے۔ تو پہلے ہمیں بہت خاموشی سے ان دونوں کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اندر سنبھالنے کے لیے وہ ہے، لیکن تم دونوں کو یاد رہے مجھے وہ شخص زندہ چاہیے۔ وہ اپنی سخت کھردری آواز میں دونوں کو ہدایات دیتا اپنی آخری گن چیک کر رہا تھا۔ ان دونوں نے سر ہلا کر اپنی اپنی گن اپنی جیبوں میں گھسیڑ لی۔ دھیان رہے کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں ان کی ڈیل ختم ہونے کے لیے۔ تب تک ہمیں کام ختم کر لینا چاہیے۔ اپنی بھوری چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتا وہ کھلی بالکنی کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے ان دونوں نے بھی قدم بڑھا دیا۔ ان دونوں نے رسی کے سہارے مہارت سے اوپر روم کی بالکنی میں چڑھتے وولف کو دیکھا۔ بارش اور سردی خطرناک حد تک جسم کو چھید رہی تھی، لیکن وہ ان دونوں سے بے پرواہ اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اوپر گیا ان دونوں کے کانوں میں لگے بلوٹوتھ میں آواز آئی، ڈن، تم دونوں بھی اوپر آ جاؤ۔ آرڈر ملتے ہی ان دونوں نے سنبھل کر رسی پکڑی اور کچھ ہی پلوں میں وہ دونوں بھی باری باری رسی کے سہارے اوپر پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں باری باری پہنچے، وولف کھلی ہوئی بالکنی سے سوٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی رسی سمیٹ کر ایک طرف ڈال کر کھلی ہوئی بالکنی سے اندر بڑھ گئے۔ کوئی بھی اس سویٹ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب وولف نے پہلے ہی سے یہ سویٹ بک کر لیا تھا۔ اس کا مطلب اس مشن پر وہ بہت پہلے سے ہی کام کرنے کا سوچ چکا تھا۔ وہ دونوں سوچتے ہوئے وولف کے پیچھے احتیاط سے چل رہے تھے۔ دروازے کی جھری سے اس نے کوریڈور کے چند فاصلے پر موجود ان 2 گنڈوں کو دیکھا۔ اس نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے نقاب میں چھپے ان دونوں کو انگلیوں کو جوڑ گھٹا کر خاص کو اشارہ کیا، تم دونوں ان دونوں کو سنبھالو گے، میں اندر جاؤں گا۔ بہت ہلکی آواز کان میں گونجی اور ان دونوں نے آنکھوں کے اشارے سے ڈن کا اشارہ دے دیا۔ وولف مڑ کر پھر سے بالکنی میں چلا گیا۔ اب اس کا رخ دوسری سویٹ کی طرف، روم کی بالکنی کی طرف تھا۔ اپنی تیز چمکتی بھوری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ بالکنی ریلنگ پر چڑھ چکا تھا۔ یہاں سے دوسری بالکنی کی ریلنگ کی دوری زیادہ نہیں تھی۔ بارش کی وجہ سے پھسلن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، لیکن پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ اس بلڈنگ سے گر کر اپنی جان گنواتا یا ہڈیاں توڑوا لیتا، بروقت اس نے ریلنگ کو اپنے ایک ہاتھ کی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہوا میں لٹکے ہوئے اس نے ایک بار نیچے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف۔ دوسرے ہی پل میں اس نے ایک ٹانگ اونچی کی اور دوسرے ہی لمحوں میں وہ بالکنی کے اندر تھا۔ وہاں سے اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ سے پانی کے قطرے جھاڑے اور اپنا اسلحہ ہاتھوں میں لے کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اپنے شکار کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں درندگی بھری چمک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسی ہوٹل کے دوسرے سویٹ میں مہمان آ چکے تھے اور آپس میں کامیاب ڈیل ہو چکی تھی۔ اسلحوں کی خریداری اور پیسے کا لین دین بڑے خوشگوار طریقے سے انجام پا چکا تھا، اور اب اس ڈیل کی کامیابی پر جام سے جام ٹکرائے جا رہے تھے۔ لمبے بالوں والا گنڈا ہاتھ باندھے ہوئے بالکنی کی ایک طرف کھڑا اپنی ہلکی ہلکی سرخ آنکھوں سے اپنے باس اور ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا یہ چاروں اپنے اپنے شہر میں عزت دار شریف شہری کہے جاتے تھے۔ یہاں غیر ملکی اسلحوں کی ڈیل کر کے ملک میں بدامنی پھیلا کر ان کو بس اپنی تجوری بھرنی تھی، اپنے مفاد کے لیے، اپنی عیاشیوں کی تکمیل کے لیے۔ وہ گرا کام کرتے تھے جس سے کسی مظلوم کی جان جاتی ہے یا عزت۔ لمبے بالوں والے گنڈے کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ بس ایک پتھر کی طرح ان لوگوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یہاں ایک روبوٹ تھا جسے بس اپنے باس کی ماننی تھی۔ وہ حکم دیتا تو ماتھے پر شکن لائے بغیر وہ کسی کی بھی جان لے لیتا، ورنہ ایسے ہی بدھ کی طرح کھڑا سوچتا رہتا تھا۔ ابے او شکو، ایسے کیا کھڑا ہے رے، ایک پیک تو بھی تو لے، کہے لگاتے ہوئے شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے باس کو کونے میں کھڑے شکو سے ٹھٹول کرنی کی سوجھی۔ جانتا تھا وہ کچھ بھی ہو جائے شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان چاروں نے بھی مڑ کر شکو کو دیکھا۔ شکل اچھی تھی اس کی، لیکن اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ لمبے بال، بے ترتیب داڑھی، دیکھنے میں وہ کافی خون خوار سا نظر آ رہا تھا۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں بہت ہی خطرناک سی لگ رہی تھیں۔ شکو نے باس کے بلاوے پر بس نام میں گردن ہلائی۔ باس ہنستے ہوئے سگریٹ کے کش کے ساتھ اپنا پیک ختم کرنے لگا۔ ایسا لگتا ہے تجھے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے شکو کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ذہن پر زور ڈالا پرسوچ نگاہوں سے شکو کے چہرے کو وہ اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا ہوگا سیٹھ۔ بڑی بے خوفی سے اس نے بازو سینے پر باندھے ہوئے ایک دم اسپاٹ اور سرد آواز میں جواب دیا۔ وہ آدمی جو اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا دوسرے لمحے میں اس کی شکل بھول کر اس کے جملے نے اسے آگ لگا دی اور وہ گالی دیتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے مارنے کے لیے لپکا۔ ارے سیٹھ، کس کا ہوا یہ، کاہے کو اس کے منہ لگتا ہے؟
बॉस गुंडे ने आगे बढ़कर फौरन सेठ का बाजू पकड़ लिया। वो शक्कू के उल्टे दिमाग से आगाह था, लेकिन वो इतना काम का बंदा था कि उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, वरना कई बार ऐसा हुआ कि उसकी बेधड़क ज़बान ने लड़ाइयाँ ही करवाई। अब भी सख्त तंबीही निगाहों से स्पॉट चेहरे वाले शक्कू को घूरते हुए वो उस शख्स को मनाने लगे। समझा लो अपने इस बंदे को। शक्कू की तरफ देखते हुए वो शख्स पर मुश्किल से अपने ऊपर काबू पा सका था। शक्कू को घूरते हुए बॉस गुंडे का हाथ झटका, अपना बाजू छुड़ाया और मुड़कर टेबल से दूसरा पैक बनाने के लिए बॉटल उठा ली। उधर शक्कू दिल ही दिल में हंसा। बॉस गुंडा सख्त नज़रों से शक्कू को देखते हुए सिगरेट की गहरे गहरे कश लेने लगा। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। बाद में आने वाले सूटेड बूटेड दोनों डीलर्स ने अपनी कलाइयों पर बंधी घड़ी देखी और फिर दोनों शख्स को देखते हुए अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके उठते ही उनके दोनों बॉडीगार्ड भी संभल कर अलर्ट हो गए। शक्कू ने हाथ खोलकर दीवार की तरफ देखा। वक्त हो गया था। बॉस और बाकी वो दोनों शख्स अब डीलर से हाथ मिला रहे थे। बस कुछ ही मिनटों में ये सूट खाली हो जाना था। शक्कू को जैसे लगा कि बालकनी की तरफ कोई हलचल सी हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने जो पर्दे बराबर हो गए थे उन्हें खिसका दिया और एकदम से स्लाइड शीशे भी खिसका दिए। तेज़ बारिश का झोंका कान काटती सर्द हवा के साथ अंदर आए थे और साथ में एक काला साया भी। अबे ये शक्कू एड़ा पागल हो गया क्या? ये सख्त सर्दी और शक्कू का पागलपन। बॉस चिल्लाया, लेकिन बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। वह हैरानी से भेड़िए का मास्क लगाकर अंदर आते इंसान को देख रहा था। वुल्फ को देखना था कि उन चारों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो पत्थराई आंखों से धीरे धीरे अंदर आते वुल्फ को देख रहे थे। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके कपड़ों से पानी के कतरे फिसलते हुए फर्श को भिगो रहे थे। हवाएं जो अभी तक सिर्फ शीशे से टकरा टकरा कर लौट जा रही थी, उनको जैसे मौका मिल गया था अपनी हड्डियों को जमा देने वाली सर्द ताकत का मुजाहरा करने का। वो सर रूम में घुसने लगी, लेकिन यहाँ मौजूद हर शख्स हवाओं की सर्दी से नहीं बल्कि वुल्फ की सर्द आंखों से झांकती दरिंदगी से खौफसदा होकर लरस रहा था। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? वुल्फ की आंखों में झांकती दरिंदगी ने बॉस गुंडे के अंदर भी खौफ भर दिया था, लेकिन अब भी अकड़ बची हुई थी। कुछ अपने आदमियों पर भी भरोसा बहुत ज़्यादा था। बाहर उसके दो खतरनाक गुंडे और अंदर मौजूद शक्कू जो 10 पर भी भारी था। शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना सलीम, वरना मुझसे मेरी पहचान पूछने की जुर्रत नहीं करता। अपने दोस्तों से मेरा नाम पूछ लेते, वो अच्छे से बता देते कि वुल्फ किस दरिंदे का नाम है। वो बड़े आराम से चलता हुआ उन चारों के पास से घूमकर सलीम तक आ गया। शक्कू आराम से खड़ा तमाशा देख रहा था। जब तक बॉस की तरफ से इशारा नहीं मिल सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तूने भी शायद सलीम को पहचाना नहीं है वुल्फ। शक्कू काम तमाम कर दे इस वुल्फ का। वुल्फ की तरफ देखते हुए उसने अकड़ कर दूर खड़े शक्कू को हुक्म दिया। शक्कू के वजूद में हरकत हुई और उसने अपनी जीन से 2 गन निकाले और उसने वुल्फ की तरफ तान दी। वुल्फ मुड़ा और उसकी भूरी आंखें दरिंदगी भरी चमक लिए मुस्कुराई। उसने शक्कू को देखा और बस इतना कहा, शूट। शक्कू की गन से 2 गोली बगैर आवाज़ के निकली और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोली सरसराती हुई पेशानी में घुसी और फर्श पर 2 वजूद के सीधे सीधे गिरने की आवाज़ सूट में गूंज गई। सलीम की आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं। वो पत्थर से बना फर्श पर ताज़ा फैलता खून देख रहा था। उन दोनों डीलर के बॉडीगार्ड के भेजे निकल आए थे। शक्कू ने उन दोनों के गन निकालने से पहले उनका काम तमाम कर दिया था। शक्कू को वाकई भेजा उड़ाने का बहुत शौक था और उसका निशाना कभी ख़ता नहीं गया था। शक्कू की तरफ देखते हुए सलीम को उस वक्त इतना खौफ महसूस हुआ कि उस सख्त सर्दी में भी उसके बदन के मसामों से पसीना फूट पड़ा। कुछ यही हाल उन चारों शख्स का भी था। उनकी फटी फटी आंखें लाश से होते हुए लंबे बालों वाले शक्कू पर गई। उन लोगों को देखते हुए उसने गन पर फूंक मारी और फिर से अपनी जेबों में डाल ली। उन चारों ने थूक निगल कर अपने हलक तर किए। उसमें तो उसकी हालत के सबसे बुरी थी जिसने शक्कू को गाली दी थी। उसे रह रहकर बस अपनी जान जाने का खौफ सता रहा था। अब क्या कहते हो सलीम, पहचान हुई मुझसे या नहीं? वुल्फ फिर से मुड़ा और मास्क के पीछे छुपे चेहरे से मुस्कुराते हुए सलीम के फक होते चेहरे को देखा। वह समझ गया जिस शक्कू को वो 2 महीनों से अपना खास आदमी बनाकर फिर रहा था, वो वुल्फ का आदमी है। तुम्हारे 2 आदमियों का जनाजा अब तक पैक होकर उस होटल के कमरे से जा मिला होगा। बाकी बचे तुम। तो बताओ सुल्तान कहाँ छुपा है? वुल्फ को राय और एक मुक्का सलीम का जबड़ा हिला गया। वो मेज़ पर उलटता चला गया। सिर्फ सलीम नहीं उल्टा, साथ ही मेज़ पर रखे ग्लास और शराब की बोतलें भी उलटती दूर फर्श पर बिखरती चली गई। उलटते हुए सलीम की निगाह मेज़ पर से कुछ दूरी पर गिरी अपनी गन पर पड़ी। सलीम ने एक पल को वुल्फ की तरफ देखा और फिर टेबल पर से गिर चुकी अपनी गन की तरफ। उसने गन की तरफ छलांग लगा दी। वुल्फ भी उसकी हर हरकत के लिए तैयार था। इससे पहले कि वो गन तक पहुंच जाता, उसने बर्फ की तेज़ी से गन को एक ठोकर मारी। गन मार्बल के फर्श पर फिसलती हुई सलीम की पहुंच से दूर चली गई और सलीम का जो हाथ गन उठाने के लिए बढ़ा था, उस हाथ को वुल्फ ने फुर्ती से झुककर ऐंठ दिया और फिर उसने वही हाथ घुमाकर सलीम को एक बार पलटी दी थी। अब सलीम उसके कदमों में पड़ा धूल चाट रहा था। वह भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने भी दिमाग चलाया। उसने वुल्फ के दोनों पैर पकड़कर उसे गिराने के लिए उसके दोनों पैरों को घुमा दिया, लेकिन वुल्फ कोई आम इंसान नहीं था। उसने एक कलाबाजी खाई और उसके पैर हवा में उठे और फिर हवा में कलाबाजी खाते हुए घूमकर दोबारा उसके पैर अपनी जगह पर मजबूती से जम गए। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से सलीम की तरफ दांत चाहती निगाहों से देखा था,
اتنی دیر میں سلیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ولف اس بار اس کی طرف بڑھا، پھر روم میں موجود وہ چاروں ولف کی درندگی سے خوف سے کانپ رہے تھے، اور شکو آرام سے ایسے کھڑا تھا جیسے وہ کوئی ایکشن فلم دیکھ رہا۔ اس کا باس ولف تھا اور اسے کبھی بھی ہیلپر کی ضرورت نہیں رہی۔ سلیم جیسے چار کے لیے وہ اکیلا کافی تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ ولف نے سلیم کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ امید کرتا ہوں اب تو ولف کو کبھی نہیں بھول سکتا، ولف چڑھی ہوئی سانس کے ساتھ گھبرا کر بولا اور اپنے ہاتھ سے سلیم کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح وہیں فرش پر لڑک گیا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ولف نے اسے ایک ٹھوکر ماری اور اب ان چاروں کی طرف مڑا جو تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ولف کی آنکھیں مسکرائیں۔ یہ وہ انسان تھے جنہیں اللہ نے پیسے کی طاقت بخشی تو یہ زمین پر خود کو حاکم سمجھنے لگے۔ ولف ہمیں معاف کر دو، اب ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ ولف کا دیکھنا تھا کہ ان میں سے ایک نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں باس، یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلی بار بھی آپ سے معافی مانگی تھی لیکن آج پھر بھول گیا۔ سالہ نیتا ہے، وعدے کر کے بھول جاتا ہے، اس کا پیشہ ہے۔ شکو بڑے مزے سے بولتا وہ آگے آیا اور اس نے اپنے لمبے بالوں والی وگ اتار کر دیکھا۔ اس شخص کا دل کیا کاش وہ اس شکو کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ولف کا خاص آدمی تھا، تبھی اس کی شکل اسے جانی پہچانی کیوں لگی تھی۔ کیا کہتے ہیں امجد خان، اس بار کا وعدہ بھی بھول جاؤ گے؟ ولف نے جیکٹ سے اپنی گن نکال کر گن کی نال پر انگلی پھیرتے ہوئے امجد خان کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری ہڈی تک جما دینے والی تھی۔ نہیں وعدہ ولف، وعدہ، اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں سارے غلط کاموں سے توبہ کر رہا ہوں۔ امجد خان ان لوگوں میں سے تھا جو مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے تھے، یہاں تو سر پر موت کا فرشتہ سوار ہے۔ وہ گھگھیاتے ہوئے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمیں بھی جانے دو ولف، ہمیں بھی معاف کر دو، ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ تینوں بھی امجد خان کی طرح ڈر کر ولف سے رحم کی بھیک کرنے لگے۔ کیا کہتے ہو شکو؟ ولف نے مسکراتے ہوئے شکو کی طرف اشارہ کیا۔ جانے دو سالوں کو باس، ہم نے بگ باس سے پوچھا نہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ شکو نے چاروں کو دیکھتے گردن جھٹکائی۔ تم لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑا ہوں تاکہ اپنے دوست سے کہہ دینا کہ اس بار ولف اس کا سامنے تیاری کر لیں، وہ اس بار کا ولف قہر اس کے محلوں کی دیواروں تک ہلا ڈالے گا۔ وہ تو گیا۔ اس کی گراتی ہوئی آواز نے ان چاروں کی ریڑھ کی ہڈی تک میں خوف کی جھرجھری دوڑا دی تھی۔ کسی بھی سامان کو ہاتھ لگائے بغیر فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ دماغ کھسکا نا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ شکو کی دھاڑ نے ان چاروں کو ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چاروں یوں اٹھ کر بھاگے جیسے ایک پل کو بھی رکے تو یہاں ان کی لاش بکھری ہوگی۔ دروازہ کھول کر ان چاروں کے نکلتے ولف کے دونوں ساتھی بھی اندر آ گئے۔ اندر آتے ہی ان دونوں نے اپنے اپنے ماسک اتار دیے تھے۔ شکو نے ایک نگاہ ان دونوں کے اوپر ڈالی، پھر وہی بے پرواہی سے ادھر ادھر بکھرے بیگز اٹھانے لگا۔ یہ سامان تم دونوں کار میں رکھو اور اڈے پر پہنچ جاؤ۔ وہ دونوں حیرانی سے شکو کے حلیے کو دیکھ رہے تھے، تو اتنے دن سے غائب یہ کمینہ یہ کام کر رہا تھا۔ ولف کی آواز پر شکو سے بعد میں نمٹنے کا سوچ کر ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ ولف شکو کی طرف مڑا اور شکو تم؟ یس باس۔ شکو سیدھا تن کر کھڑا ہو گیا۔ باس کا چمچہ، ان دونوں نے دل میں سوچا۔ میں نے یہاں CCTV کیمرے بند کروا دیے، اب انسان کو یہاں سے نکال کر اڈے تک لے کر آنا تمہاری ذمہ داری۔ تم کیسے لاؤ گے، کیسے سب سے چھپاؤ گے؟ اٹس یور پرابلم، گاٹ اٹ؟ ولف اب بولتے ہوئے اپنا ماسک اتار کر ان دو جوانوں کی طرف پھینک چکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور ڈارک براؤن ہلکی ہلکی شیو لائٹس میں چمکنے لگے۔ اپنے براؤن بالوں کو اس نے انگلیوں سے سوار کر پیچھے کی طرف پھینک دیا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے صاحب، میں لے آئے گا۔ شکو نے بڑے اعتماد سے سر ہلا کر بے فکری سے سر ہلا دیا۔ ونڈے کے یہاں کا کام ختم ہو گیا تمہارا، زبان سدھار لو اپنی۔ ولف کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ذرا تپ کر شکو کی جانب دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ تم ہو نا ادب کی زبان میں بولنے والے، مجھے تو یہی زبان پرفیکٹ لگتی ہے۔ سالہ ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے فلموں میں کام کر رہا ہوں۔ شکو کو اسے چلانے میں بہت ہی مزہ آتا تھا۔ ان تینوں کی ٹریننگ ایک ساتھ ہوئی تھی لیکن ان میں دوستی جتنی نہیں تھی اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، خاص طور پر شکو کے ساتھ تو دونوں کی کم ہی بٹتی تھی۔ تو جا نا وہی کام کر، ابھی جو ایک آدمی گیا وہ پروڈیوسر بھی ہے، اسی سے کہہ کر ہیرو بن جا۔ ایک نے چل کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھینا تھا۔ شکو کچھ بولتا کہ ولف کی سخت آواز پر تینوں ٹھہر گئے۔ اپنی اپنی زبان کے جوہر میرے سامنے ذرا کم چلایا کرو تینوں، بیگز لے کر جاؤ تم دونوں۔ اور شکو بہت احتیاط سے۔ ولف کی ایک ہی کراتی ڈانٹ نے ان تینوں کو سیدھا کر دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے پوچھ ہی لیا۔ ایک ضروری کام ادھورا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ وہ پوچھنے والے کو جواب دے کر اپنی شاہانہ چال سے جیکٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سویٹ سے نکل گیا، اور ان تینوں نے بس ایک دوسرے کو دیکھ کر کاندھے اچکا دیے۔ ابھی ان کے پاس بہت ضروری کام تھا، ولف کی جاسوسی کا وقت نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔